دیکھیے دوستو، الحمدللہ آج اس منبر رسول پر ہم بیٹھے، آپ لوگ میرے مخاطب ہو کر بیٹھے، مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہی مولا کائنات انسان اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جس چیز کی اسے معرفت نہیں۔ واہ 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 واہ، انسان اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جس کی معرفت نہیں، جس کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ مولا سے ایک مرتبہ پوچھا جاتا ہے لوگ محمد اور آل محمد کے مخالف کیوں، ان کی دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اس دور میں بہت سے منافق تھے، قلبہ تھا، شیبہ تھا، حارث تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، دیگر لوگ اپنے ہو کر بھی غیروں جیسا برتاؤ کرتے تھے رسول کائنات کے ساتھ۔ تو مولا سے پوچھا گیا محمد اور آل محمد کے لوگ مخالف کیوں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا محمد اور آل محمد کو نہیں پہچانتے اس لیے مخالف۔ اب ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ابو بکر نے پوچھا رسول اللہ سے یا رسول اللہ آج کا فتنہ بھی یہی ہے۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگ نور سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بشر سمجھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا بغیر رب، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جانتا بھی کیسے؟ حقیقت کملی والے کی کوئی نادان کیا جانے؟ معمہ میم احمد کا خدا سمجھے خدا جانے، کیا کہنے، واہ واہ، جانتا بھی کیسے؟ دیکھیے قاعدہ ہوتا ہے فلسفی کا اور ڈیوائن لا کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ہر چھوٹے کو بڑا جانتا ہے۔ ایک بچہ عالم طفلیت سے گزر رہا ہے، طفلیت کے عالم میں کے مراحل کیا کیا ہوتے ہیں، طفلیت کے عالم میں کیسے جیا جاتا ہے، ایک لڑکا جانتا ہے۔ لڑکے کی حقیقت کو، لڑکپن کی حقیقت کو ایک عالم شباب سے پے کر فرد جانتا ہے، ایک نوجوان شخص جانتا ہے جوانی کیا ہوتی ہے، جوانی کی دلکشی کیا ہوتی ہے، جوانی میں کن کن جذبات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ایک ادھڑ عمر کا آدمی جانتا ہے۔ ادھڑ پن کیا ہوتا ہے، ادھڑ پن کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اسے ایک بزرگ جانتا ہے۔ تو ہر بڑا چھوٹے کو جانتا ہے، بڑے کو چھوٹا نہیں جانتا۔ واہ واہ واہ، SSLC پڑھنے والا، 10th پڑھنے والا، 7th PUC پڑھنے والے کی مشقت کو نہیں جانتا، PUC پڑھنے والے کی ڈگری پڑھنے والے کی مشقت کو PUC والا نہیں جانتا، ایک پوسٹ گریجویشن کرنے والے کی مشقت کو ایک گریجویٹ نہیں جانتا۔ یہ قاعدہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی القصہ مختصر، نبی کی حقیقت کو ابو بکر کیسے جانیں گے جبکہ وہ نبی سے چھوٹے۔ تو یہاں پہ بات یہ ہوئی اب جاننا علیحدہ ہے، پہچاننا علیحدہ۔ واہ واہ، معرفت رسول سب کا حق ہے، ہر امتی کا۔ پہچاننا اور پہچان کرانا، میں بہت اچھے نقطے کی طرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ پہچاننا اور پہچان کرانا ہر امتی کے لیے لازم ہے۔ ہم اپنے رسول کی پہچان کرائیں، لوگوں کو خود پہچانیں اور پہچان کرائیں۔ جاننا اور بات،
जानना और बात है। आज क्या हो गया, मैं सोशल मीडिया पर अक्सर देखता हूं, मेरा कलेजा छलनी होकर रह जाता है। एक एक कम वक्त हमारे नबी के खिलाफ लिखता है, बेशुमार क्लिप्स ऐसे आते हैं जिनमें एक मुसलमान जिनको सुनकर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। कुरान के खिलाफ बातें होती हैं सोशल मीडिया पे, क्यों होती हैं? हमने नबी को, हम सिर्फ नबी के बशर होने पर लड़ते रहे, नबी के नूर होने पर लड़ते रहे, नबी के अब्द होने पर लड़ते रहे। कोई नबी को इस कदर बढ़ा दिया, खुदा से बुलंदतर कर दिया, कोई नबी को इस कदर गिरा दिया कि आम इंसानों जैसा बना के रख अपना भाई समझ लेगा। लेकिन नबी की हकीकत से हम अवाम को आशना नहीं किया। अगर हम समझा देते उन लोगों को नबी की आमद से पहले दुनिया का हाल क्या था। आज जितनी लड़कियां, एक लड़की वो गालिबन आगरा के करीब मथुरा की लड़की है, वो फेसबुक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आयशा से जो शादी का मामला लेकर इतना खिलाफ बोल रही थी, इतना खिलाफ बोल रही थी नबी। मुझे परेशानी, अभी बोलने की वजह क्या है? फिर मुझे मौलाए कायनात याद आते हैं, जिसकी पहचान नहीं, जिसकी मारिफत इंसान को नहीं, उसके लोग दुश्मन हो जाते हैं। हमने रसूल की मारिफत को बयान नहीं किया लोगों के साथ। अब देखिए हिंदुस्तान में क्या होता था, सती होती थी, सती की रस्म आम थी, औरतों को जला दिया जाता था। वो जो बोल रही थी वो बेवा थी, आज जिंदा है वो, तो नबी का सदका है। हमने अपने नबी की पहचान नहीं कराई। नबी आए, आकर दुनिया को क्या दिए? जमहूरियत नबी का सदका है, इंसानी हुकूक नबी का सदका है, बच्चा मजदूरी को रोकना नबी का सदका है। हमने कब ऐसे पहचान कराया? हम ये लड़ते रहे नबी बशर है कि नूर है, बशर है कि नूर है। क्या ये इंसान कई मकामात पर फाइज नहीं हो सकता? नबी बशर भी है। नबी का जमीन पर चलना देखो तो आप बशर समझोगे, जमीन पर चलना देखो तो बशर समझो, खाना पीना देखो तो बशर समझो, उठना बैठना देखो तो बशर समझो, लेना देना देखो तो बशर समझो, तिजारत करना देखो तो बशर समझो, लोगों के साथ मामलात करना देखो तो बशर समझो। अब जब नबी को अर्श की बुलंदियों पर जाता देखो, जब नबी को अर्श की बुलंदियों पर जाता देखो, जब नबी को लामगा से के करीब गुजरता देखो, जब नबी को सदरा से आगे गुजरता देखो, तो बशर से बरतर समझो, बशर मत समझो, वहां बशर से बरतर समझो। हमने जिस तरीके से अपने नबी की पहचान करानी थी लोगों को नहीं कराई, हम ये अपने इख्तिलाफात में मुब्तला रहे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला के इल्म में जो नक्शा मौजूद था वो कौन सा नक्शा था जिसके मुताबिक कायनात पैदा हुई? सूरज बराबर वक्त पर तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, मौसमों की आमद रफ्त वक्त मुकर्ररा के मुताबिक हो रही है, कोई चीज बेतरतीब नहीं है, कुदरत में तरतीब पाई जाती है, हर जगह इख्तिलाफात, आदमी को आदमी से मुख्तलिफ है, लेकिन कुदरत का निजाम मुख्तलिफ नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है, बराबर तकवीनी तौर पर अल्लाह के अहकाम की पैरवी कर रहा है। तो एक प्लानिंग है ना इसके पीछे, एक प्लानिंग है। बहुत सही। तो इसी बात को मैंने यहां लाने की कोशिश की है। और इसके सिवा क्या है, और इसके सिवा क्या है? आलम की हकीकत। और इसके सिवा क्या है? आलम की हकीकत तामीर है मौला की, नक्शा है मोहम्मद का। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تعمیر ہے مولا کی، نقشہ ہے محمد کا، نقشہ ہے محمد کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تعمیر ہے مولا کی، کیا بات، نقشہ ہے محمد کا، انکار کیا جس نے کیا بات، ابلیس نہیں ہے، واہ، انکار کیا جس نے ابلیس سے نہیں ہے وہ، ابلیس نہیں ہے وہ آدم کا جو سجدہ تھا، سجدہ ہے محمد کا، کیا بات ہے، آدم کا جو سجدہ تھا، سجدہ ہے محمد کا، بے شک بے شک خود آپ خدا نے، بے شک، خود آپ خدا نے ہی ہے صاف کہا، کیا بات، خود آپ خدا نے ہی ہے صاف کہا خالق، قرآن وہی کیا ہے، کلمہ ہے محمد، قرآن وہی کیا ہے، ھذا قول رسول الامین، جی جی، قرآن میں آیت ہے یہ، قرآن کیا ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، یہ قرآن کیا ہے، میرے امانت دار رسول کا کلام، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن وہی کیا ہے، کلمہ ہے محمد کا۔ یہ فرقہ بندی کو دور کرو، ہم سب مسلمان ہیں، وَهُوَ سَمْعَكُم مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں مسلمان کے طور پر پسند کیا ہے، تم مسلمان بن کر رہو، کسی فرقے والے مت بنو، فرقوں کی بنیاد پر تمہیں پرکھا نہیں جائے گا، ایمان کی بنیاد پر پرکھا جائے گا، فضیلت تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے اسرائیل ہندوستان میں پیدا ہو جائے، چائنا میں پیدا ہو جائے، کہیں بھی کیوں نہ پیدا ہو جائے، اسرائیل کا سٹیزن بن جاتا ہے۔ آج ایک مسلمان عرب میں 10 سال 20 سال 25 سال رہ کر بھی عرب کا سٹیزن نہیں ہوتا۔ اسرائیل ہر جگہ سے بلا لے رہا ہے۔ اب NRC کا جو معاملہ تھا، ہندو لوگوں کو جگہ کہیں سے بھی آ جائے سٹیزن شپ، لیکن مسلمانوں کو نہیں۔ ہمارا معیار ہونا چاہیے تھا، سارے گلوب کے مسلمانوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، المومن اخوات المومن، لیکن ہم نے ختم کر دیا اس معیار کو۔ میری گزارش ہے فتنہ پرستی کو دور کرو، نہ سمجھو گے تو اقبال کیا کہتا ہے، مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، میں کہتا ہوں نہ سمجھو گے تو مٹا دیے جاؤ گے۔ ہندی مسلمانوں، ہندی ہی نہیں دنیا کے مسلمانوں، تمہاری خبر تک بھی نہ ہوگی قبرستانوں میں، واہ واہ، تمہاری خبر تک بھی نہ ہوگی قبرستانوں میں۔ واہ واہ واہ، آج ہماری خبروں کو مٹا دیا جا رہا ہے، ہماری مساجد کو ڈھیر کر دیا جا رہا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے ہمارے آپس میں بٹ جانے کا، اتحاد۔ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ آج اگر مسلمان سے ملا ہوا ہوتا تو ہماری حکومتیں ہوتی، ہماری عظمتیں ہوتی، دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہوتی۔ ہم نے دین کو اس قدر چھوڑ دیا، اپنے معیار کو اس قدر چھوڑ دیا۔ کسی کا اختلاف نہیں ہے اسلام میں، آمنت باللہ و ملائکتہ، ہر بریلوی بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، دیوبندی بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، اہل حدیث بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی خاتم النبی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، وہ کتب بھی، قرآن کو ہر کوئی اپنا آئین مانتا ہے، خدا کا قانون مانتا ہے۔ تکوینی مسائل میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ مسائل نہیں جس کی بنیاد پر ہم علیحدہ ہو چکے ہیں۔ ان سب مسائل کو بالائے طاق رکھ کر وہ راہ شریعت پہ مر مٹنے والے، مقابل ہزاروں کے کھڑ جانے والے، کھڑے اس قدر سب کا منہ تک رہے ہیں، تہے تیغ گردن کٹا دینے والے۔ آج ہماری حالت، ہم غلام بن گئے، ہم غلام بن گئے، ان لوگوں کے غلام بن گئے، ان لوگوں کے غلام بن گئے۔ میرا پیغام ہے دامن مصطفیٰ چھوڑنے کا صلہ، ہم سے دولت حکومت شجاعت گئی، کل تلک دیتے تھے جو پہرا تیرا، آج تو اس کے در کا دربان،
آج تم اس کے در کا دربان ہے. غور کر جانے مسلم ذرا غور کر, کیا بظاہر وہ باطن مسلمان ہے. رہ گیا تو مسلمان فقط نام کا, رکھ دیا تاخ میں جیسے قرآن ہے. ہمیں سب ایک ہونا چاہیے. ایسے عالم میں بھی ہم اپنے بھائیوں سے لڑتے رہیں گے تو ہماری حالت کی خدا بھی حفاظت نہیں کرے گا. میری گزارش ہے آپس میں مل جاؤ. اس طریقے اقبال نے کیا کہا تھا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. آج وہ معاملہ ہونا چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان آپسی فتنوں کو چھوڑ دے, آپسی تفرقوں کو چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ کی توحید پر, رسول کی رسالت پر, رسول کے خاتم النبیین ہونے پر متحد ہو جائے تو ہم بہت بڑی طاقت ہے, ہم بہت بڑی طاقت ہے. وآخر دعوانا سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ سیداد غوث اعظم علامہ ڈاکٹر سرکار خالد جیلانی صاحب دامت برکاتہ. مختلف موضوعات کے تحت بصیرت افروز اپنے خطاب سے محسوس فرما رہے تھے, لیکن آخر میں انہوں نے جس بات پر بہت زیادہ زور دیا, آج ملت کو اتحاد کی ضرورت ہے. یقیناً انتشار سے کل جو نقصانات ہمارے سامنے آئیں گے اس کا بھی احاطہ فرما رہے تھے. یقیناً سرکار نے وہ باتیں بتائی جو وقت کی اہم ترین ضروریات میں سے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. کافی مصروفیات کے باوجود سرکار یہاں خطاب کے لیے شہر بنگلور سے تشریف لائے اور ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. شیوموگا کی سرزمین سے امن و اتحاد کا پیغام, پیار و محبت کا پیغام, بھائی چارے کا پیغام. قطب شیوموگا حضرت سید شاہ علیم دیوان شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے سائے میں منعقد ہوا کل ہند نعتیہ و منقبتی مشاعرہ. بنگلور کی خانقاہ ترابیہ و بزم ترابیہ نے سجائی نورانی و عرفانی محفل. 24 اکتوبر 2023 منگل کی شام قطب شیوموگا درگاہ حضرت سید شاہ علیم دیوان شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے احاطے میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فیضان غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تقریب منعقد ہوئی. شہر شیوموگا کی اہم شخصیات, ملک کی مختلف ریاستوں کے شعراء کرام نے شرکت کی. خانقاہ ترابیہ کے سرپرست حضرت سید شاہ زین العابدین ترابی کی سرپرستی میں ہوئے اس اجلاس و مشاعرے کے مقرر خصوصی شہزادہ غوث اعظم علامہ مولانا سید شاہ آل رسول خالد جیلانی الواصل کیسر مڑوی جلوہ افروز تھے. مولانا خالد جیلانی نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں مسلمان مسلکی اور مکاتب فکر کے اختلافات میں الجھ کر رہ گئے ہیں. ان اختلافات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور صحیح تعارف دنیا کے سامنے, برادران وطن کے سامنے پیش نہیں ہو پا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط فہمیاں, پروپوگنڈے کو عام کیا جا رہا ہے. مولانا خالد جیلانی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئیں, کس طرح ایک مہذب معاشرہ, مہذب سماج تشکیل پایا. اس حقیقت کو مسلمانوں نے دنیا کے سامنے, برادران وطن کے سامنے پیش نہیں کیا, صرف آپسی بحث اور تکرار میں الجھ کر رہ گئے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان پستی, غلامی اور زوال کا شکار ہو رہے ہیں.
بے نشان شوموگا کی درگاہ حضرت سید شاہ علیم دیوان شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے احاطے میں ہوئے اس مشاعرے میں حیدرآباد کے معروف شاعر عتیب اعجاز قادری نے جلسے کی نظامت فرمائی، جبکہ شوموگا کے مشہور شاعر سید ظہیر فنا نے کل ہند مشاعرے کی نظامت کی۔ درگاہ کمیٹی کے صدر فیروز صاحب نے اس یادگار جلسے کی صدارت کی، جبکہ مشاعرے کی صدارت استاذ الشعراء ڈاکٹر شاہ مدار عقیل نے انجام دی۔ دین اسلام کے پیغام، بزرگان دین کی تعلیمات کے ساتھ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے بنگلورو کی خانقاہ ترابیہ و بزم ترابیہ کی خدمات کی ستائش کی گئی۔ واضح رہے کہ خانقاہ ترابیہ کے سرپرست سید شاہ زین العابدین ترابی کی سرپرستی میں ان دنوں ریاست کرناٹک کے مختلف شہروں میں مشاعرے اور جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔